السلام علیکم سامعین محترم، جانکاری انفارمیٹو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پہلا اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ خواہ وہ معیشت ہو، فوج، تاریخ، فن، کھیل، سیاست یا کوئی اور پہلو ہو، ان سب میں چین ایک نمایاں نام ہے۔ چین بڑی آبادی، عظیم پہاڑی سلسلے، بھرپور ورثہ، قدیم حکومت، وسیع تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا یہ ملک اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ آج ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو کے آغاز سے قبل اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو انفارمیشن کے اس منفرد اور مختلف چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کر گھنٹی کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، چین چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس لیے آپ کو پوشیدہ جوہرات، قدیم مندر، قدرتی ماحول اور جدید دور کی چمک دمک سب کچھ یہاں مل جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے جو قابل ذکر ہے وہ دیوار چین ہے۔ ناظرین محترم، گریٹ وال دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے اور چین کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ایک مشہور سنگ میل کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ دیوار چین کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ تسلیم کیا تھا۔ یہ عظیم دیوار 21,196 کلومیٹر لمبی ہے، جو چین کے مشرق سے مغرب تک گھاس کے میدانوں، پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے کوئی بہت بڑا اژدہا لیٹا سو رہا ہے۔ دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جو چاند سے بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس بات کا حقیقت سے شاید کوئی تعلق ہو، کیونکہ دیوار چین بیجنگ سے اڑان بھرنے والے جہاز سے بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ چائنا میں دیوار چین کا فضائی جائزہ لینے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ اگر ہیلی کاپٹر ایک خاص حد سے اونچی اڑان بھرے تو دیوار چین دکھائی نہیں دیتی۔ اس عظیم دیوار کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے، اس وجہ سے اس کے کچھ حصے اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ چینی حکومت اس عظیم شاہکار کی مرمت اور بحالی پر سالوں سے کام کر رہی ہے۔ آپ اس دیوار کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال 10 ملین سے زیادہ سیاح اس عظیم دیوار کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے فوربڈن سٹی، دنیا کا سب سے عظیم اور بڑا شاہی محل چین کے دارالحکومت بیجنگ میں واقع ہے، جسے قدیم لکڑی کے بنے ہوئے محفوظ ذخیرے کے طور پر یونیسکو کی طرف سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ عظیم محل 1406 سے 1420 میں تعمیر کیا گیا تھا، جو 500 سالوں تک شہنشاہوں اور سیاحت کے مرکز کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ تاہم 1925 سے یہ میوزیم کے طور پر مشہور ہے۔ یہ شاہی محل چونکہ بیجنگ کے مرکز میں واقع ہے، اس لیے یہاں ہر سال 20 ملین کے لگ بھگ سیاح آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے ٹیراکوٹا آرمی۔ ٹیراکوٹا آرمی چین کا ایک اور عالمی ثقافتی ورثہ ہے، جو کہ بہت سے لوگ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ٹیراکوٹا کو 1974 میں مقامی کاشتکاروں نے کنواں کھودتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ 8000 سے زیادہ جنگجو مجسموں کا یہ مجموعہ 2000 سال قبل شہنشاہ کنشی ہوانگ کی موت کے بعد اس کی حفاظت کے ارادے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مٹی سے بنے یہ جنگجو مجسمے کا ایک اوسط انسان کی لمبائی رکھتے ہیں۔ چین میں بے شمار سیاحتی مقام ایسے ہیں جنہیں عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے۔ ان میں کوٹالا پیلس، جو کہ دنیا کا بلند ترین اور قدیم محل ہے۔ ناظرین محترم، چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بہت سارے نسلی گروہ، سرکاری طور پر دیکھا جائے تو ان کی تعداد 56 ہے۔ ان میں سے اکثر اقلیتی گروہوں کی الگ ثقافت اور تحریری نظام بھی ہے۔ تاہم ہان نامی گروہ پوری آبادی کے 91% حصے پر مشتمل ہے۔ باقی اقلیتی گروہ میں یوران، منچو، کوئی اور میاؤ میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ چین کی قومی اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان چینی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چین میں 300 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چینی آبادی کا تقریباً 92% حصہ معیاری چینی زبان بولتا ہے، جسے مینڈرین چائنیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کا معصوم ترین اور خوبصورت جانور پانڈا والا کیسے پسند نہیں ہے؟ اگر چین کی مشہور چیزوں کی فہرست بنائی جائے تو ان میں پانڈا کو ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ پانڈا چین کا ایک قومی جانور ہے جسے بدقسمتی سے ناپائید ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ پوری دنیا میں صرف 2000 کے قریب پانڈے باقی ہیں۔ نایاب جانور ہونے کی وجہ سے چین میں انہیں محفوظ رکھنے کی وفات ہے۔ ناظرین، یہاں ہم نے آپ کو چند حقائق سے آگاہ کیا ہے جو چین میں مشہور ہیں۔ چینی ثقافتی اعتبار سے دوسرے ممالک سے مختلف ہے، جیسے کہ چینی خوراک، کنفو، روایتی لباس، آتش بازی وغیرہ شامل ہیں، جو دوسری اقوام کی روایات سے یکسر مختلف ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ٹاپک۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، سب کا حامی ناصر اللہ نگہبان۔